ویلکم بیک۔ کینیڈا کی حکومت نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی کے وزیر ڈومینک لی بلینک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت نے پاسداران انقلاب کور کو اپنے ضابطہ فوجداری کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ اور وزیر انصاف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ایرانی رجیم دہشت گردی کی مدد کرتی ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ ایران کے اندر اور ایران سے باہر انسانی حقوق کا احترام نہیں کر رہی ہے، نیز بین الاقوامی سطح پر قانون کی حکمرانی اور استحکام کے خلاف خواہش رکھتی ہے۔ وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ اوٹاوا نے کئی سال پہلے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ لیے تھے۔ ان کا اپنے شہریوں کو زور دے کر کہنا تھا کہ وہ ایران کا سفر نہ کریں، نیز جو کینیڈین شہری اس وقت ایران میں ہیں ان کے لیے یہ وقت واپس گھر آنے کا ہے۔ جولی نے کہا جو لوگ اس وقت ایران میں ہیں ان کے واپس آنے کا وقت آ گیا ہے، جو لوگ ایران جانے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ نہ جائیں۔ کینیڈا کی طرف سے دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیے جانے کا مطلب پاسداران انقلاب کے ارکان کے کینیڈا میں داخل ہونے پر پابندی لگانا ہے، اس کے ارکان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیلنگ کرنے کو روکنا، اور اگر پاسداران کے کسی ممبر کے کینیڈا میں اثاثے ہیں تو انہیں ضبط کرنا شامل ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جین اسٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ جب دفاعی اخراجات کی بات آتی ہے تو وہ کینیڈا سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ کینیڈا کی تازہ ترین دفاعی پالیسی، جو کہ 5 سالوں میں $8 بلین کا وعدہ کرتی ہے اور اس وقت تک جی ڈی پی میں دفاعی بجٹ کا حصہ 1.76% تک بڑھنے کا منصوبہ رکھتی ہے، نیٹو کو مضبوط بنانے اور اس کی اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ توقع کرتا ہوں کہ تمام اتحادیوں کو 2% خرچ کرنے کی گائیڈ لائن پر پورا اترنا چاہیے۔ کینیڈا کو اخراجات کے ہدف کو پورا کرنے میں نیٹو اتحادیوں کی بڑھتی ہوئی فہرست میں شامل ہونے کے لیے تنقید اور دباؤ کا سامنا ہے۔ اوٹاوا میں نیٹو ایسوسی ایشن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسٹولٹنبرگ نے کہا وہ جانتے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے اخراجات کے اہداف کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن تمام اتحادیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالمی خطرے کے خطرناک ماحول کے پیش نظر ابھی اخراجات میں اضافہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ دفاع میں زیادہ سرمایہ کاری کرنے کے بجائے صحت، تعلیم، بنیادی ڈھانچے اور بہت سے دوسرے اہم کاموں پر پیسہ خرچ کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ انہوں نے امن کے نسبتاً دور میں سیکیورٹی سرمایہ کاری میں کمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن جب ہم دفاعی اخراجات کو کم کرتے ہیں جب تناؤ کم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں اخراجات میں اضافہ کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے۔ سلامتی میں سرمایہ کاری جب تناؤ بڑھ رہا ہے اور آج کی طرح زیادہ ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو کے 32 میں سے 23 اتحادی اس سال 2% ہدف کو پورا کرنے یا اس سے تجاوز کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ 2021 میں 3 گنا زائد ہے۔ اس نے 2022 میں روس کے یوکرین پر مکمل حملے کو اس اضافے کا سہرا دیا ہے، کیونکہ یورپی اتحادیوں نے ماسکو کی طرف سے لاحق شدید خطرے کا سامنا کیا۔ انہوں نے بدھ کو کہا کہ روس کے چین، ایران اور شمالی کوریا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کے ساتھ ساتھ مشرقی وسطیٰ میں جاری تنازعات نے دنیا کو مزید خطرناک جگہ بنا دیا ہے۔ وزیر دفاع بل بلیئر نے بارہا کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ کینیڈا دفاعی پالیسی اپ ڈیٹ میں بیان کردہ ان سے بڑھ کر اضافی سرمایہ کاری کرے گا، جس سے کینیڈا 2% تک پہنچ جائے گا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا کب ہو سکتا ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے نامہ نگاروں کو بتایا، میں ان اتحادیوں سے توقع کرتا ہوں جو اس سال 2% تک پہنچنے کے قابل نہیں ہیں کہ وہ ایک منصوبہ پیش کریں گے کہ وہ کب وہاں ہوں گے، اور میں کینیڈا سے ایک منصوبہ لانے کا منتظر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بدھ کے آخر میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ بات چیت میں دفاعی اخراجات کا مسئلہ اٹھائیں گے، لیکن اس بات پر زور دیا کہ دونوں کے درمیان بہت سے لوگوں میں یہ ایک موضوع ہوگا۔ رات بھر کی شدید گرج چمک اور طوفان کے بعد موسم گرما کا پہلا دن، جبکہ ٹورنٹو پہلے ہی اس ہفتے خطرناک حد تک گرم اور مرطوب حالات کے ساتھ ایک طویل شدید گرمی کے واقعے کا سامنا کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ماحولیاتی کینیڈا کے ماہر موسمیات اسٹیون فلیسفیڈر کے مطابق گرمی کی وارننگ ہفتے کی صبح ختم ہونے کی توقع ہے اور اتوار کے آخر تک ایک سرد محاذ خطے میں پھیلنے کا امکان ہے، جو ہمیں کم از کم 1-2 دن کے موسم فراہم کرے گا، اس سے پہلے کہ درجہ حرارت دوبارہ بڑھے۔ جمعرات کو دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ جبکہ ہیومیڈیکس کے ساتھ 40 سینٹی گریڈ تھا۔ شام تک یہ جزوی طور پر ابرآلود رہے گا اور بارش کا امکان 40% ہے اور درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ کم ہے۔ گرمی کا یہ موسم جمعے تک جاری رہے گا کیونکہ شہر میں سورج اور بادل کا امتزاج نظر آئے گا اور بارش کے 30% امکانات اور دوپہر میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کا خطرہ ہے۔
شام کے وقت درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ ہفتے کا دن بھی ابر آلود رہے گا اور درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ اور 28 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ لیکن اسٹیون فلیسفیڈر نے نوٹ کیا کہ یہ اب بھی غیر موسمی طور پر گرم اور مرطوب رہے گا اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اتوار کو مطلع ابر آلود رہے گا اور دن کے وقت 28 سینٹی گریڈ کے ساتھ بارش کے 40% امکانات ہیں۔ شام میں منتقل ہونے کے بعد درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ تک گر جائے گا کیونکہ سردی کا محاذ خطے میں پھیلنا شروع ہو جائے گا اور پیر اور منگل کو درجہ حرارت رات کے وقت 16 سینٹی گریڈ اور دن میں 26 سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ بدھ کے روز ماہرین موسمیات نے خبردار کیا کہ اس ہفتے گرمی کے لہر موسم گرما کے شروع میں بہت کم ہے اور اس سے متعدد ریکارڈ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، کیونکہ امریکہ ان دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان وزارت خارجہ میتھیو ملر نے ایک سوال کے جواب میں بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کی۔ ترجمان میتھیو ملر نے مزید کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتا ہے، لیکن ان مذاکرات کی رفتار، دائرہ کار اور کردار کا تعین امریکہ نے نہیں بلکہ فریقین کو کرنا ہے۔ امریکی ترجمان نے ممکنہ پاک بھارت مذاکرات میں جو بائیڈن انتظامیہ کے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کو کیسے انجام دیا جائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پاکستان کے ساتھ مضبوط انسداد دہشت گردی شراکت داری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری اعلیٰ سطحی انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کے ذریعے عسکریت پسندی کے خلاف استعداد بڑھانے کے کئی پروگرام پر اتفاق کیا ہے۔ میتھیو ملر کے بقول امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے کارکردگی کا جائزہ سالانہ بنیاد پر لیا جاتا رہے گا۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنا امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفادات ہیں۔ سعودی عرب میں شدید گرمی سے جاں بحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد 1000 سے متجاوز کر گئی۔ جاں بحق ہونے والے حاجیوں میں 58 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شدید گرمی سے جاں بحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد 1000 سے متجاوز ہو گئی۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق زیادہ تر اموات گرمی کی شدت یا گرمی سے ہوئی پیچیدگیوں کے باعث ہوئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے 658 افراد کا تعلق مصر اور 68 کا تعلق بھارت سے ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق اردن، انڈونیشیا، ایران، سینیگال، تیونس اور کردستان ریجن کے شہریوں کی اموات کی بھی تصدیق ہوئی۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ دوران حج انتقال کر جانے والے بیشتر افراد حج ویزے پر نہیں بلکہ سیاحتی یا وزٹ ویزے پر تھے۔ تیونس اور اردن کی وزارت خارجہ کے حکام نے بھی بیشتر جاں بحق شہریوں کے حج ویزے پر نہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے دوران حج 35 شہریوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حجاج کرام کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے پاکستانی سفارت خانے کے حکام کو حجاج کرام کو تمام سہولتیں دینے کی ہدایت کی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔